سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بابا سے بلند درشی پڑھ لیجئے مل کر، کوئی خاموش نہ رہے، اونچی آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا. اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ اس پرخطا
کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، سب کی آواز ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو حضور النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن عطا فرمایا۔ آج 28 شوال المکرم میں یہ آخری جمعہ اس مبارک مہینے کا، کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے والوں کو پہلے دن ہی عید کی تحفے میں عیدی نصیب فرمائی، اور اس مبارک مہینے کی 15 تاریخ کو جنگ بدر، اس کا جنگ احد کا معرکہ ہوا، جس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 16 شوال کو قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ امام احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کا یوم وصال، تو یہ اور اس کے علاوہ بھی کئی بزرگان دین کی ولادت، کسی کا وصال اس مبارک مہینے میں، تو مہینے تو سارے اللہ رب العالمین کے ہیں، دن تو سارے اللہ کے ہیں، وقت تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جس وقت کو، جس دن کو، جس ٹائم کو، جس مہینے کو اللہ کے کسی خاص برگزیدہ بندے، کسی ہستی سے نسبت ہو جائے تو اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بھی برکتوں والا فرما دیتا ہے۔ تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کا مہینہ چونکہ خاص شہادت کے اعتبار سے ہے، نسبت امام حسن حسین سے ہے، تو محرم الحرام یعنی عزت والا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ سفر کا مہینہ اولیاء کرام کے اعراض کا مہینہ ہے، کئی بزرگان دین کے اس میں عرس سے مبارک ہوتا ہے، اس کو اس مہینے سے نسبت حاصل ہے، ربیع الاول کو حضور سے نسبت حاصل، جماعت الثانی کو، اس کو ربیع الثانی کو غوث پاک سے نسبت حاصل ہے، جماعت الاول میں بھی کسی اولیاء کرام کی، کسی انبیاء صحابہ کرام میں کسی نہ کسی معاملات سے، یعنی پورے 12 مہینے کہیں نہ کہیں کسی اللہ والے سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ مہینے اللہ والوں سے جڑ کر، اللہ کے پیارے بندوں سے جڑ کر عزت والے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو اشرف المخلوقات ہے وہ اگر اللہ کے دوستوں سے دوستی کرے تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کو بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور اولیاء کرام علیہم الرضوان تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جو دنیا میں بھی آپ کو کام آئیں گے اور حشر میں بھی انشاءاللہ یہ لوگ کام آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اس چیز کی جو ہے تسلی عطا فرمائی۔ توجہ کے ساتھ
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سماعت کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو مددگار ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ مختصین لاڈلے جو بندے ہیں، پہلا آپشن تو فرمایا کہ لا خوف علیہم، کہ دنیا میں ان پر کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ولی ہوتا وہ ہے جو بے خوف ہوتا ہے، اور جس میں خوف ہو وہ ولایت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے پہلا مرتبہ ہے، خوف، بے خوف ہونا، بے باک ہونا، یہ ولی کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا، خوف خدا ہوگا، خوف دنیا نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم، اللہ فرماتا جو میرا دوست ہوتا ہے، میرا ولی ہوتا ہے، میرا مددگار ہوتا ہے، اس کو کسی بھی چیز کا، دنیا میں کسی بھی چیز کا، کسی بھی قسم کا، کسی بھی بدماش کا، یا کسی کا بھی کسی اعتبار سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ بس خوف ایک ہوتا اللہ کی ذات کا، اللہ کے رسول کا، کہ ہمیں مرنے کے بعد حضور کو چہرہ دکھانا قبر کے اندر جا کر، اللہ رسول کا خوف ہوتا ہے، ماں باپ کی شرم و حیا ہوتی ہے، ان کا خوف ہوتا ہے، باقی دنیا کے اندر ان کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ پہلا آپشن ہے، جو میرا ہو جاتا ہے، میرا ولی ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر بے خوف ہوتا ہے۔ ولا هم یحزنون، فرمایا جب جس طرح وہ دنیا میں ٹینشن فری رہے گا، بے خوف رہے گا، قیامت کا دن 1.25 میل پر سورج ہے، زمین تانبے کی ہے، جسم ننگا ہے، لوگ لباس میں، لوگ اس میں پسینوں میں ڈوبے ہیں، افرا تفری مچی ہے، ہر بندے کو نفسی نفسی لگی ہے، لیکن فرمایا اللہ کے دوست ایسے ہیں جو دنیا میں بھی ٹینشن فری تھے، وہاں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ ولا هم یحزنون، وہاں بھی غمگین نہیں ہوں گے کہ آج ہمارا کیا بنے گا، آج ہمیں کیا ہوگا۔ فرمایا کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، نہ تو دنیا میں کوئی پریشانی ہے، نہ ایسے لوگوں کو حشر کے اندر کوئی پریشانی ہوگی۔ دنیا میں بھی بے خوف، حشر کے اندر بھی بے خوف۔ اب ذرا سوال غور سے سنیے گا، ذہنوں کے اندر، مائنڈ میں انسان کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی قیامت کا دن اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو کیا ان ولیوں کی دوستی ہمیں وہاں کام آئے گی؟ تو کیا ان صحابہ کی دوستی ہمیں وہاں کام آئے گی؟ اہل بیت اعظام، انبیاء کرام، فرشتے، علماء، حفاظ، مصلی کے وارثین، منبر و محراب کے وارثین، تو کیا وہ بچے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ بچے جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے چلے جاتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا اگر کسی کا بچہ پیدا ہو دنیا سے چلا جائے، جوانی کی عمر کو نہ پہنچے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا ماں باپ کے متعلق، اور جب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ماں باپ کو پکڑ کے بخشوا کے جنت میں نہ لے کے چلا جائے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں نا، مر جاتے ہیں، مہینے 2 مہینے کے، کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی 6 مہینے میں مر جاتا ہے، کوئی 2 دن 4 دن میں مر جاتا ہے۔ تو دیکھیں دکھ تو ہوتا ہے انسان کو کہ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، عمل اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے بچے کا، اور وہ دنیا میں آگے چلا جائے تو ظاہر سی بات تکلیف تو ہوتی ہے، دکھ تو ہوتا ہے، ساری احتیاطیں کرنی پڑتی ہے، سارے معاملات، سب چیزیں خواہش اولاد کی وجہ سے چھوڑنی پڑتی ہے، لیکن وہی اگر پیدا ہوتی ساتھ چھوڑ جائے، دنیا سے چلی جائے، اور یہ تو اللہ کا سسٹم ہے، جس کو آج جو دنیا میں آیا اس کو دنیا سے جانا ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے نا، باقی اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، تو یہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرمایا اگر کوئی صبر کرے تو حضور فرماتے یہی اولاد کل قیامت میں ماں باپ کی بخشش کی ذمہ داری ہے، جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اللہ سے ان کو بخشوا نہ لیں گے۔ ٹھیک ہے نا میرے دوست بزرگوں، اب ذرا توجہ کیجئے گا، تو کیا نیک لوگوں کی دوستی ہمیں وہاں کام آئے گی، اولیاء کرام کی؟ آؤ اللہ کا قرآن، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا ایک دن قرآن پڑھ کر، آدھی آیت پڑھ کے لوگوں کو بتا کر ولیوں سے دور کرنا، ولیوں سے دور کر دینا، مزاروں سے دور کرنا، لوگوں کو ولیوں کا دشمن بنانا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں۔ پوری آیت جب بندہ پڑھ لے گا، خدا کی قسم میں نہیں کہتا، تم خود بھی پڑھو گے، مسئلہ تمہارے سامنے خود ہی کھل کر واضح ہو جائے گا۔ پوری اگر اب آدھی پڑھے تو بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کہتا ہو سکتا کہ قرآن ہے اور غلط تو نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں لوگ کس طرح ایمان پہ حملہ کرتے ہیں۔
قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی. بھائی تم لوگ کہتے ہو کہ جی قیامت میں میرے پیر میری شفاعت کروائیں گے، میرے حضور مجھے بخشوائیں گے، صحابہ کرام ہمیں بخشوائیں گے، اولیاء کرام حضور کے اہل بیت، حضور کے بچے، حضور کے شہزادے ہماری شفاعت کریں گے، حسن و حسین ہمیں بخشوائیں گے، سیدہ زہرا مولا کائنات علی مرتضیٰ. تو اللہ تو قرآن میں منع کرتا ہے. بھائی کیسے منع کرتا ہے؟ اب وہ آیت پڑھتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ فرماتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے کا دشمن ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی ماں کی دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، اپنے اپنے کا دشمن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہاں سینے کا دودھ، چھاتیوں کو دودھ پلانے والی ماں وہاں تیری دشمن ہوگی. تیرا باپ تجھے گودوں میں پالنے والا وہاں تیرا دشمن ہوگا. وہ کہے گا تو نیکی مجھے دے دے میں بخشا جاؤں، تو مجھ سے نیکیاں مانگ رہا ہے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. نبیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ہم کچھ نہیں کریں گے، سب کچھ سب منع ہے. پچھلے جمعے میں نے آپ کو سنایا تھا. لیکن کب تک نہیں کریں گے؟ جب تک دروازہ مصطفیٰ نہیں کھولیں گے. جب تک کسی کو اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی، سفارش کرنے کی، بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک سرکار نبی پاک علیہ السلام یہ منصب، یہ اسٹیٹس میرے حضور کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو عطا فرما دیتا ہوں. جس کو چاہے آدم بنا دے، جس کو چاہے موسیٰ بنا دے، جس کو چاہے عیسیٰ بنا دے، اور جس پر زیادہ کرم فرمایا تو سب کا سلطان محمد مصطفیٰ بنا دیتا ہے. یہ سب اس کے کرم، اس کی تقسیم، اس کی عطا ہے. تو بندے کو چاہیے اپنے اللہ کی تقسیم پر راضی رہے. اللہ رب العالمین کی تقسیم پر مال جس کو جتنا دیا، زیادہ دیا تیری مہربانی، کم دیا تیری مہربانی. اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھو. چلو میں بات آ گئی تو میں آپ کو چلتے چلتے ٹینشن فری حدیث مبارکہ سناؤں آپ کو. ٹینشن فری میرے حضور کا فرمان، ٹینشن سے پاک. اور یہ حدیث پلے باندھ لی خدا کی قسم ٹینشن ختم ہو جائے گی. یار اس پہ اتنا تو میرے پاس کیوں نہیں، یہ ختم ہو جائے گا 4 دن انشاءاللہ. سنیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، فرمایا حضور فرماتے میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ قیامت میں تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائے گا. ٹینشن ہی نہیں، زیادہ ہوگا جتنا. ایک بچہ ہے، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو باپ نے دیا 5000 کا نوٹ، توجہ ہے، ایک کو دیا 2000 روپے، ایک کو دیا 1000، ایک کو دیا 100. 5 کو بھیج دیا بازار جاؤ سامان لے کے آ جاؤ. 5000 والا بھی سامان لے آیا، 2000 والا بھی سامان لیا، 1000 والا بھی لیا، 500 والا بھی لے آیا. 5 کو بیٹا لے لو تو 100 والا وہ بھی لے آیا. اب 5 کو ابا نے لائن میں کھڑا کیا، فرما بیٹا حساب دو. تو مجھے بتاؤ جلدی کون فارغ ہوگا؟ کیوں؟ 100 روپے دیے تھے، 80 روپے کی چینی تھی، 20 تیرے ابا بچے لے لے تیرے واپس. پھنسے گا کون؟ 5 والا. تو ادھر آ جا لائن میں، وہ جو نہیں فرما رہے، پھنسے گا وہ. تو جس پر جتنا ہوگا حشر میں وہ پھنسے گا. ہمارا اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بندہ اللہ فرمائے گا بتا حساب دے. وہ کہے گا مولا حساب کیا دوں، تو نے اتنا دیا تھا، تو کھاتا تھا ختم ہو جاتا تھا، میرے پاس تو تھا نہیں. فرمایا جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. حاجی صاحب تو ادھر لائن میں آ جا، تو نے بڑا آرام جمع کیا، تو ادھر آ جا لائن میں، ادھر کھڑا ہو، حساب دے اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو نے بڑے کرسیوں پہ بیٹھ کے لوگوں سے ناجائز تعلقات بنا کے اور کرسی کا منصب اور فائدہ اٹھا کر میری مخلوق کے ساتھ تو نے ظلم کیا. آؤ اس کو لائن میں کھڑا کرو فرشتوں، اور اس کا کھاتا اس کے ہاتھوں میں دو. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، اور خود پڑھ، خود سنا، پھر خود فیصلہ کر تجھے بھیجنا کہاں ہے. پڑھ اپنا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنا نامہ اعمال اور چیک کر. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، کسی کا مال دے کر کوئی حسرت نہیں کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا. کا پروردگار جب تو اس کو دے سکتا ہے تو تیری ذات اتنی بڑی ہے، اس سے زیادہ تو مجھے بھی عطا فرما سکتا ہے. توکل اس کی ذات پر، بھروسہ اس کی، یقین اس کی ذات پر ہونا چاہیے. کسی کے مال پر نظر رکھنے سے آپ الٹے گناہگار ہوں گے، حسد کریں گے، جلن ہوگی. تو حسد کے بارے میں حضور نے فرمایا کوئی بندہ کسی سے حسد کرتا ہے تو فرمایا حسد کرنے والے کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اور حسد کرنے والے کی مثال سرکار نے فرمایا ایسی ہے کہ مٹی اڑی، آندھی بہت زیادہ آندھی اڑی، پتھروں پہ آندھی مٹی ہو گئی، بارش برسی، پتھر دھل کے صاف ہو گئے. وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، حسد کرتا رہتا ہے. حسد اس کی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ فرمائے گا لے بھائی 0% تیرا ہے، کچھ بھی ایک نیکی بھی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ کیونکہ تو دنیا میں حسد کرتا تھا. کاش کہ حسد کرنے والے حسد نہ کرے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، اس کی رضا پر راضی رہنا سیکھو. خدا کی قسم ہمیں حضور نے یہی درس عطا فرمایا. کم ہے، زیادہ ہے، جیسا بھی ہے، اس کی رضا پر راضی رہنا سیکھو گے نا
وہ انشاءاللہ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا. وَيَرْزُقْهُ اس کا وعدہ ہے, پڑھو قرآن. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو مجھ پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے پھر میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ آ کہاں سے گیا, ہو کیسے گیا ہے. لیکن وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ تجھے اللہ کی ذات پر یقین پختہ کرنا پڑے گا. آؤ ادھر توجہ کیجئے گا. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. قیامت کا دن ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. اب یہ اتنی آیت پڑھ کے بندہ پریشان ہوتا ہے, لیکن اسی آیت کی جو اگلے لفظ ہے نا وہ پڑھو گے تو تمہاری دوستی خود مخود اولیاء کرام سے بڑھے گی. فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ہر بندہ دوسرے کا دشمن ہوگا. إِلَّا الْمُتَّقِينَ حرف استثناء لا کے بتا دیا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. متقین پرہیزگار تو وہاں بھی تمہاری مدد کرنے والے ہوں گے. إِلَّا الْمُتَّقِينَ سارے نہیں ہیں, دشمن تو ہوں گے, لیکن فرمایا اللہ کے کچھ پیارے ایسے جو وہاں تمہاری شفاعت کریں گے, علماء. اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نبی شفاعت کریں گے. یعنی میں بولوں گا کہ سارے نبی آئیں گے, سب سے پہلے نبیوں کی جماعت شفاعت کرے گی, اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر علماء کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کرے گی. تیسرے نمبر پر شہید آ کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. یعنی وہ شہید جو اللہ کی راہ میں گیا, لڑا مرا, گردنیں کٹی, شہید ہو گیا, ہاں شہادت کا مرتبہ پا گیا, فرمایا وہ بھی بعد میں آئے گا, اس سے پہلے عالم دین آئے گا اللہ کی بارگاہ کے. شہید سے بڑا مرتبہ عالم دین کا ہے جو رسول کے مصلی کا وارث ہوتا ہے. فرمایا نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پر علماء کو لایا جائے گا, جو ممبر و محراب کے حضور کے مصلی کے وارث ہوتے ہیں. یہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, ان کے صدقے اللہ جو ہے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا. پوری طویل حدیث سے میں اس طرف نہیں جا رہا, مجھے بات کرنی ہے قائد ملت اسلامیہ, قائد اہل سنت کی. اچھی آواز سے بولو سبحان اللہ ذرا. شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ولی کو خوف نہیں ہوتا, اور ولی وہ ہوتا ہے جو بے خوف ہوتا ہے. اور شاہ احمد نورانی صدیقی کتنا بے خوف تھا ہر بندہ واقف ہے. اس میں زیادہ مجھے تفصیل میں گھسنے کی ضرورت نہیں, اجازت نہیں ہے, پکڑیے. تفصیل میں جانے کی مجھے اس کی اجازت وہ نہیں ہے, مطلب وقت لگے گا. اس ہستی کے بے خوف ہونے کی کوئی معاملات کہ وہ کتنا بے خوف تھا, کیا اس کے معاملات تھے, میں زیادہ اس طرف نہیں جاتا. صرف ایک جملہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ جس وقت گنڈوں کا دور دورہ, مہاجروں کے سپر مین کا, یہ میرے مرشد کا جملہ ہے, سپر مین مہاجروں کے لندن بھاگے ہوئے جو, اس کا دور دورہ مشرف کے زمانے میں, اور سیدھے اسٹیٹ فائر کرنے والا شاہ احمد نورانی صدیقی صدر کے اندر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر رکشوں کا انتظار کرتا ہے. یہاں اگر ایک جملہ بندہ بول دے تو بعد والوں کو بولتا ہے یار ساتھ رہنا, کوئی کچھ کر نہیں دے, میں نے آج ایسے بول دیا تھا جذبات میں آ کے, وہ بیچارہ اگلا بولتا ہے اثر نہیں, مغرب میں اثر میں نہیں آؤں گا, ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے. لیکن وہ ہستی کہ جب کسی پارٹی کا عروج ہو, ایسے عروج کے زمانے میں دستار پہن کر, جبہ پہن کر اپنے دفتر کے نیچے کھڑا ہے, کار والا آ کر کہتا حضرت چابی لیجئے کار کی, اپنے گھر چلے جا, میری طرف سے تحفہ ہے. فرماتے میاں کار تو بیکار ہے, کار تو بیکار ہے, ہمیں اس کا کیا کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, بستر لگائے جن کا مصطفیٰ کی گلی میں. وہ کبھی بادشاہوں کے مال پر, سخیوں کے مال پر تھوکا نہیں کرتے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے در کے ٹکڑے کھا رکھے ہیں. میرے دوستو بزرگوں, شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مبارک ہستی کہ ماں کی طرف سے بھی صدیقی, باپ کی طرف سے بھی صدیقی ہے. ابو بکر صدیق کی اولاد ہے. زور سے بولنا اسی آواز سے. ماں کی طرف سے بھی صدیقی, خواجہ غریب نواز, ماں کی طرف سے حسنی, باپ کی طرف سے حسینی. شاہ احمد نورانی صدیقی, ماں کی طرف سے صدیقی, باپ کی طرف سے بھی صدیقی. داتا الاجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حسنی حسینی سید, ماں باپ دونوں کی طرف سے. بابا فرید گنج شکر, حسنی حسینی سید, خواجہ غریب نواز, حسنی حسینی سید. شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ماں باپ کی طرف سے صدیقی. 40ویں پشت
40واں خاندان، 40ویں نسل شاہ احمد نورانی کی، اور آج اللہ کی مہربانی 41ویں یا 40ویں پشت ہماری مسجد میں آئے گی ابو بکر صدیق کی، 39ویں پشت شاہ احمد نورانی صدیق کی، 40ویں ان کی اولاد، 40ویں نسل اولاد خاندان، اللہ کی مہربانی سے اتنا قریبی رشتہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عطا فرمایا۔ ادھر توجہ کیجئے گا، 11 سال کی عمر میں سب سے پہلا بیت اللہ کا حج فرمایا، حرمین کے لیے تشریف لے گئے 11 سال کی عمر کے اندر، نابالغ کی عمر میں 11 سال میں حرمین تشریف لے گئے۔ 8 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے اپنے پورے پاک کلام کا حافظ قرآن بنایا ہے، آواز کھول لو، 8 سال کی عمر میں پورا قرآن، 17 زبانوں کے ماہر، کتنی؟ پیدا میرٹھ میں ہوئے، لیکن جب انگریزوں کے سامنے انگریزی بولے تو وہ بھی کہتے اتنی پیور تو ہم بھی نہیں بولتے، اردو والوں کے سامنے اردو بولے تو اردو والا کہتا ہے اتنی تو پیور قائد اعظم نے نہیں دی ہمارے کو، عرب میں جا کر عربی بولے تو عرب والے سر پکڑتے کہ عربی کیسی بولتا، کہاں سے پڑھ کے آیا یہ؟ جس زبان کے اندر جا کے، چچنیا کے اندر، چائنیز کے اندر، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ایک بندہ اتنی جہتوں کا مالک ہو تو خدا کی قسم پھر ماننا پڑے گا یہ بندے کا کمال نہیں، ابو بکر صدیق کے خون کا کمال ہے، کہ نگاہ رسول کا کمال ہے، اللہ کے فیض کا کمال ہوتا ہے۔ 17 زبانوں پر مکمل دسترت، اور ہم تو یہاں ایک لہجے میں قرآن پڑھتے وہ بھی صحیح نہیں بنتا، شاہ احمد نورانی صدیق کی 7 لہجوں میں قرآن پڑھتے تھے، زور سے بولتے، زور سے بولتے، 7 لہجوں میں قرآن، 7 لہجوں کے اندر، اور پاکستان سے باہر جا کر کہ جہاں پر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کٹوائے جاتے تھے، جس دور کے اندر کفر کا دورہ تھا پاکستان آزاد ہونے سے پہلے، اور کوئی وہاں جا کر کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو ذبح کیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، ایسے علاقوں میں جا کر شاہ احمد نورانی جب قرآن سناتے تھے تو کئی انگریز قرآن سن کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، کئی انگریزوں نے قرآن سن کے مسلمان ہوئے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پڑوسیوں کے گھر کا حوالہ دوں، ایک توجہ نہیں فرما رہے آپ، مولانا بجلی گھر اس کا نام ہے، دیوبندیوں کا ایک مولوی ہے پشاور کا، پشتو زبان میں مولانا بجلی گھر، شامن میرے مرشد کی کتاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، پشتو کے پشاور کے اندر وہ مولانا صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے۔ اچھا، اس سے ایک دن پہلے جمعرات کو اس مولانا بجلی گھر جو اس کا نام تھا، اب دیکھیے پاکستان کے اندر لائٹ کا سسٹم اتنا خراب ہو گیا کہ لوگوں نے اپنا نام ہی بجلی رکھ لی ہے، نہیں فرما رہے آپ، بولے کیا کرے بجلی نہیں آ رہی تو ہم ہی بجلی ہیں، مولانا بجلی گھر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھائی دیوبندیوں کا عالم تھا بہت بڑا، پشتو زبان اس کی بھی، پشاور کا رہنے والا، وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آیا، اور آ کر خطاب جمعے کا نہیں کر رہا ہے، دیوبند کا مولوی، لیکن ممبر پر بیٹھ کر خطاب کر رہا اور شان سنا رہا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا یہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ دیوبندی بھی کہتے کہ یہ ہمارا امام ہے، بریلوی بھی کہتے کہ نورانی ہمارا امام ہے، اہل حدیث بھی کہتے کہ یہ ہمارا امام، جو بھی فرقے والے ہیں آج تک اس کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، آج کوئی ولیوں کو نہیں مانتا ہے، اور آج دنیا کے اندر حالات کیسے ہیں، آپ کس کے مرید ہیں؟ فلاں صاحب کا، اچھا یہ کون ہے، ان کا مزار کہاں ہے، یہ پیر صاحب رہتے کہاں ہیں، شجرہ کون سا ہے، یہ کیا ہے، لیکن ہم سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، میں نے کہا نورانی، اچھا سبحان اللہ، کس کا؟ نورانی صاحب، بھائی نام پورا نہیں لو، قائد ملت اسلام یا اہل سنت یہ وہ سب چھوڑ دو، صرف زبان سے بولو نورانی صاحب، خدا کی قسم نام بعد میں نکلتا، سبحان اللہ پہلے بندے سے نکل جاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ مقبول حدیث سنو، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو فرماتا جبریل جاؤ زمین پر اعلان کرو، اے اللہ کی مخلوق زمین والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا، تم بھی اس سے محبت کرو، آسمانوں پر اعلان کرو، جبریل اعلان کرتا ہے، تو میں نے کہا شاہ احمد نورانی صدیقی سے دنیا اتنی محبت کرتی، اتنا مرتی ہے، یہ خود سے نہیں کرتی، یہ اعلان اللہ نے کروایا بھی جبریل امین سے، جبریل سے اللہ نے اعلان کروایا ہے اس ہستی کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، 50 سال، کتنے؟ جلدی بولو، 50 سال مکان کرائے کے مکان پر رہا، کتنے؟ قومی اسمبلی کا لیڈر ہے، اور جب قومی اسمبلی میں جمعہ دستار پہن کے کھڑے ہوتے ہیں تو انگریزوں کے جو گلے میں ٹائی ڈالتے، ٹائی، تو میں کہتا ہوں میں نے کہا ٹائی نہیں، یہ پٹا انگریز کا ہی ہے، یہ جو تم نے ڈال رکھا ہے نا بچوں کے گلے میں، صبح اسکول بھی جاتے ہیں، یہ انگریز کا پٹا ہے،
اور میرے مصطفیٰ نے تجھے لباس دیا، پتلون نہیں دی تجھے، یہ کپڑے دیے میرے مصطفیٰ نے۔ وہ اللہ کا ولی جب جبہ اور دستار پہن کر اور پان کھا کے جب لال سرخ ہونٹ کر کے اور چہرہ نورانی کر کے ہاتھ میں لاٹھی لے کر مولا کائنات والی جب اسمبلی کے فلور پر جب وہ کھڑا ہوتا تھا تو قسم میرے پروردگار کی بات بعد میں ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت پہلے شروع ہوتی تھی۔ اسمبلی کا لیڈر، اسمبلی کا قومی اسمبلی کا لیڈر، لیکن کرائے کے مکان میں رہے۔ اللہ کا اتنا ڈر، اتنا خوف، ہائے ہائے ہائے۔ لیڈر ہو تو ایسا ہو نا، ولی تو اپنی جگہ پر ہے۔ لیڈر دیکھیں سیاست دان کیسا تھا۔ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی نا، ذوالفقار بھٹو کی بیٹی بے نظیر صاحبہ جب وزیر اعظم بنی، شاہ صاحب کو فون کرتی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ کے گھر پہ آنا چاہتی ہوں۔ اس اللہ کے ولی نے کہا محترمہ آپ میرے گھر پہ نہیں ہیں، میں خود ادھر ہی آ رہا ہوں دفتر میں، آپ نہیں آنا۔ اب آپ کہیں گے بھائی دیکھیں اللہ کے ولی اتنے بڑے تھے اس کے پاس کیوں گئے؟ میں نے کہا وجہ سنو ہے، اور سے سن پہلے، بعد میں تجھے پتہ چلے گا ہاں کیا تھا۔ اس نے فون کیا، آپ نے فرمایا محترمہ آپ نہیں آنا، آپ چونکہ بن گئے وزیر اعظم، آپ میرے گھر نہیں آنا، میں خود وزیر اعظم ہاؤس آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رہتا ہوں کرائے کے مکان میں اور میرا ایک کمرہ، چرپائی لگتی ہے تو مہمانوں کی جگہ نہیں، جب مہمان زیادہ آتے تو نورانی خود سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ میرا اتنا سا گھر ہے، تو آئے گی اتنی ساری پروٹوکول پولیس گاڑیاں تو اس کا گھمسان لے کر آئے گی، لیکن فرمایا گھر کی بات نہیں ہے، گھر چھوٹا ہے، نورانی کا دل بڑا بڑا ہے۔ لیکن سنو 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 جملہ سننا، میرے پیر نے فرمایا محترمہ آپ نہیں آنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے گھر کے نیچے غریب مزدور ٹھیلا لگاتے ہیں، آپ آؤ گی سب کے ٹھیلے ہٹیں گی، روزی خراب ہو جائے گی، تو آپ چھوڑے میں خود ہی وہیں چل کے آ رہا ہوں۔ قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے نورانی سے کہ تیرے گھر میں وزیر اعظم ملنے آئے تھے اور یہ غریب ٹھیلے والے اپنی روزی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، تو میرے پیر نے فرمایا میں اس وقت اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پھر وہاں ہے کسی کو خوف اتنا؟ لا حول ولا قوت الا۔ آج کے لیڈروں کا آپ کو حال پتہ ہے، کیا کچھ وہ نہیں کرتے نا، حرام کی فکر، حلال تو چھوڑو ان کی قسمت میں نہیں ہے، حلال تو نہیں ہے قسمت میں، وہ آپ چھوڑ دیں اس چیز کو۔ اور کوئی اس وقت کے موجودہ سیاستدان حلال کھاتے ہو، میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک کا بھی نام آپ نہیں بتا سکتے اس موجودہ دور کے اندر۔ وہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کو منع فرمایا، 50 سال کرائے پہ رہے۔ قادیانی سے جب اسمبلی کے اندر مناظرہ ہوا، بھٹو سے کہا کہ جی یہ قادیانی کافر ہے۔ کہا کیوں؟ بھٹو سے میرے مرشد نے فرمایا کہ ایسے سے معاملات، تو ساری تفصیل آپ کو پتہ ہوگی، لیکن بش نے ذوالفقار بھٹو نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی مطلب اپنے علم پر ناز ہے تو آپ مناظرہ کریں۔ مرشد نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی عزت کے لیے مناظرہ کا جو چاہے بولے گا میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن کرنے کے بعد بھی یہی جملہ ہوگا میرا نبی آخری نبی ہے۔ بولو کیا؟ اسمبلی کے اندر 6 گھنٹے مناظرہ ہوا، کتنا؟ 6 گھنٹے، مرزا ناصر سے 6 گھنٹے۔ میرے سارے علماء بڑے بڑے انڈیا ہندوستان کے پاکستان کے بیٹھے ہوئے، شاہ احمد نورانی صدیقی مناظرہ کر رہے، دلائل پہ دلائل، دلائل پہ دلائل، دلائل پہ دلائل۔ آخر کار کیا ہوا؟ 6 گھنٹے بعد مرزا کتابیں چھوڑ کے بھاگا۔ میرے مرشد نے فرمایا دیکھ لو جو بھاگ گیا وہ جھوٹا ہے، جو بیٹھا وہ آج بھی سچا ہے۔ 6 گھنٹے کے بعد مرزا ناصر بھاگ گیا مناظرے سے، کہا میں نہیں یار، 6 گھنٹے جو دھما دم دلائل دے رہا ہے، دلیلیں دے رہا ہے حضور کے آخری نبی ہونے کی، تو آپ نے گھٹ سمجھتے اس کا علم کتنا ہوگا؟ پھر ایک ہی موضوع کی دلیل ہے 6 گھنٹے تک، میرے حضور آخری نبی، ایسے بتاؤ یہ دلیل ہے میرے حضور آخری نبی، یہ دلیل ہے میرے حضور آخری نبی، یہ دلیل میرے حضور آخری نبی۔ 6 گھنٹے ایک ہی بات کرتے رہنا دلائل کے ساتھ، تو یہ وہی کر سکتا ہے جس پہ سمندر کا علم ہونا چاہیے، پھر علم بھی سمندروں کے برابر ہونا چاہیے۔ جب وہ وہاں سے بھاگا، اسمبلی کے فلور پر تاجدار ختم نبوت کا نعرے لگے، اور میرے مرشد نے جو ہے اس وقت یہ سارے معاملات حل کروائے۔ قادیانی آج تک لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اور آج تک اگر میرے مرشد قدم نہیں اٹھاتے، ہمارے محلوں میں قادیانیوں کی مسجدیں بنی ہوتی، ہم نہیں پہچان سکتے۔ آج پاکستان کے آئین میں یہ موجود ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں پر مینار نہیں بنا سکتے، گنبد نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ میرے مرشد نے فرمایا یہ تمہیں دھوکہ دے دیں گے، آئین پاکستان میں لکھ دو جہاں بھی نظر آئے وہاں توڑ دو، مسجد صرف مسلمان کی ہوتی ہے، قادیانی کی مسجد نہیں ہوتی ہے۔ آئین پاکستان کے اندر ہی لکھا ہوا ہے قوانین کے اندر کہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں بول سکتے ہیں، مینار نہیں بنا سکتے، گنبد نہیں بنا سکتے ہیں، مسجد کا شیپ نہیں دے سکتے۔ مسجد صرف وہی بنا سکتا ہے جو مصطفیٰ کو آخری نبی ماننے والا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ کیجئے گا، صرف چند باتیں، جمعے کا خطبہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بات پیش کرنے لگا ہوں، بات ایسی ہو پریکٹیکل کر کے سمجھا دوں لیکن مزہ آ جانا چاہیے۔ جمعے کا خطبہ پڑھنے آ رہے ہیں مرشد، گھر سے نکلے، دستار سر پر، جبہ سجا ہوا، ہاتھ میں لاٹھی، عصا مبارک،
جوتے مبارک پہنے ہوئے اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں. زندگی کے اندر ایک شخص آیا لندن پارٹی کا, شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا میں آپ کو نہیں مانتا, آپ سچے پکے صدیقی ہیں. حضور میرے مرشد نے فرمایا کیا دیکھنا چاہے گا؟ اس نے کہا میں نے یہ سنا ہے کہ ابو بکر صدیق کی جو اولاد ہوتی ہے نا, ان کے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا نشان ہوتا ہے, جو ابو بکر صدیق کے سانپ نے ڈسا تھا نا, وہ اصل خون میں وہ نشان ہوتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کاش کہ تو یہ شرط نہیں لگاتا تو میں آج تک کسی کو نہیں دکھاتا. آپ نے موزہ اتار کے اس کو دکھایا, اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, مانتا ہوں واقعی آپ سچے صدیقی ہیں. جو سانپ کے ڈسنے کا نشان صدیق اکبر کے تھا وہ ان کی نسل کے اندر موجود ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نسل کی یہ پہچان ہے. جمعہ پڑھانے تشریف لا رہے ہیں, ولی بے خوف ہوتا ہے, ولی جمعہ پڑھانے تشریف لا رہے ہیں, چلتے چلتے مسجد کے گیٹ پہ تشریف لائے, ابھی ممبر پہ نہیں گئے. پولیس آفیسر گورنمنٹ کی طرف سے آیا. آفیسر نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ نے بھیجا ہے, کیا کرنا ہے؟ اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آج خطاب میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. میرے مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھا نہ دیکھا نہ کچھ کیا. اس آفیسر جو پولیس کا آفیسر جو آیا تھا سامنے, اس کے سامنے دعوت نامے کو پکڑ کے اسے پھاڑا. زندہ بندہ بولے, زندہ بولے, زندہ بولے, سبحان اللہ. ایسے پکڑ کے اس کے سامنے اس کے دعوت نامے کو پھاڑا اور پھاڑ کے فرمایا پکڑ اپنے ہاتھ میں اور جا کے گورنمنٹ والوں کو, آفیسروں کو, ایس ایچ او ایس پی او کو بتا دینا شاہ محمد نورانی صدیقی کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے. وہ نورانی کل بھی مدینے والے کا نوکر تھا, نورانی آج بھی مدینے والے کا نوکر ہے. اونچی آواز سے بولو, اونچی آواز سے بولو. دعوت نامہ گورنمنٹ کا اس کے ہاتھ میں دیا, فرمایا جاؤ جا کے اپنے افسروں کو دے دینا. نورانی کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے, میں کسی کا نوکر غلام نہیں, میں نوکر صرف مصطفیٰ کا ہوں. ہمیں سچو تھانے سے کوئی لیٹر آ جائے تو ہم تو بولے کمیٹی والوں کو بلاؤ جلدی سے, بھائی ابے کیا کرنا بتاؤ, جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے. کمیٹی والے کہیں گے امام صاحب جو حکم ہے وہ کر لیں. کیوں؟ ہمت کسی میں نہیں. وہ شاہ محمد نورانی صدیقی ہے. وہ میں جا کے اپنے باپ دادوں کو دے دو جا کر, اور جا کے بتا دو نورانی شاہ محمد نورانی صدیق اکبر کا خون ہے, یہ کسی کا نوکر و غلام نہیں. اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کر وہی خطاب فرمایا جو میرے مصطفیٰ کا حکم تھا. ممبر پر حق گوئی کبھی نہیں. قادیانی کتنے لاکھوں کروڑ روپے لے کر بریف کیس کے لیے تشریف لائے کہ آپ یہ ختم نبوت کو چھوڑ دیں, مہربانی کریں, اور آپ جو ہے یہ لے لیں, نسلیں کھائے گی. آپ نے جوتے کی ٹھوکر ماری اس کو, بریف کیس کو, تو وہ لاکھ کھلا, کروڑ روپے اس کے اندر رکھیں. آپ نے فرمایا کاروئے لانتیو قادیانیوں, تم نے آنے میں دیر کر دی ہے, تم نے تھوڑی سی دیر کر دی آنے کے اندر. چاہتا تو میں لے لیتا, لیکن تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو لے لیتا. کہا کیوں؟ کہ مجھے تو کسی نے خرید لیا, میں تو بک چکا ہوں. کہ لگا اس دور میں اتنی رقم ہم دے رہے ہیں, ہم سے زیادہ کون خرید سکتا ہے؟ فرمایا اس مدینے والے نے خریدا جس کے برابر کوئی قیمت لگا نہیں سکتا ہے. اس مصطفیٰ نے مجھے خریدا ہے کہ جس کے برابر کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے. تم نے دیر کر دی, میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے, مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے خرید لیا ہے. میرے دوستو بزرگوں, لیڈر بے باک 60 سال تک قرآن مجید سنایا تراویح کے اندر. رمضان شریف میں ایک مرتبہ مشرف کا فون آیا صدر پاکستان کا, حضرت صبح اسلام آباد میں میٹنگ ہے. فرمایا میٹنگ تم کرو, ہم رمضان میں رب سے میٹنگ کرتے ہیں. رمضان میں نورانی کسی سے کوئی سیاسی معاملات نہیں کرتا. شاہ محمد نورانی صدیقی رمضان شریف میں یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. اور تیسرا 50-60 سال, کتنے 60 ایئرس, 60 سال میرے پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تراویح میں قرآن سنایا, اور 50 سال جہانگیر پارک میں تہجد کے اندر پورا قرآن سنایا ہے. 50 سال. 1 سے 12 مغرب میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کے سناتے تھے مزار شریف میں, پھر عشاء میں تراویح میں سناتے, وہی سی رات تہجد میں سناتے تھے. اتنا قرآن سے تعلق, اتنا قرآن سے تعلق. اور آج دیکھیں وصال کے بعد جہاں بھی دیکھو ان کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں, آخری بات سنیے گا, تقریر ختم کرنے لگا ہوں. میرے مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر کراچی صدر کے تھانے کا بڑا ایس پی تھا, وہ آیا اور اپنے ساتھ کمانڈر کی فوج لے کر آیا پیر صاحب کی بارگاہ میں. اگر حضرت حضور تشریف لائے, فرمایا بولو کیا بات ہے. اچھا بولنے کا انداز تو آپ کو سب کو پتہ ہے, شاہ صاحب کا کیا اللہ کی قسم وہ کیا انداز تھا بولنے کا. میرے میں وقت نہیں میرا, میں آپ کو بول کے دکھاتا میرے مرشد کو. توجہ کرنا, پھر رات کو انشاءاللہ. ابھی تک سنیں, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, میں اسی اشارہ دینے لگا ہوں. ایسا جو کوئی تھا آفیسر بڑا تھانے کا صدر کے, اپنی کمانڈر کی فوج لے کے آیا.
اور آ کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، تشریف لا، آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہا مجھے گورنمنٹ کی طرف سے صدر پاکستان مشرف کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کا جو نام ہے نا وہ دہشت گردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے، اور مجھے گورنمنٹ کی طرف سے بحیثیت آفیسر ایس ایچ او ہونے کے یہ حکم ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ میں گارڈ آپ کے گھر پہ لگا کے آپ کی حفاظت کروں، یہ مجھے حکم ہے۔ میرے پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ آپ بھی چلے جائیں، اپنے گارڈ سب ساتھ لے جائیں، آپ جائیں، آپ کی گارڈ لے جائیں۔ کہا کیوں؟ مجھے اوپر سے فرمایا میاں جاؤ اپنے گارڈ ساتھ لے جاؤ۔ آپ نے کہا کہ آپ کا نام دہشت گردوں کی لسٹ میں آ گیا، ہمیں یقین نہیں۔ کیوں؟ فرمایا ہماری لسٹ تو شب برات کی رات میں تیار ہو جاتی ہے، لاؤ گے ایمان کے ایسا؟ فرمایا ہماری لسٹ تو آسمانوں پہ شب برات کی رات تیار ہو جاتی ہے، اور جب اس لسٹ میں نام آ جائے گا تو کوئی کمانڈر کوئی ایس ایچ او روک نہیں سکے گا، جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا، کوئی نہیں۔ تو میں مولانا بجلی گھر کی بات کر رہا تھا، دیوبندیوں کو جو مولوی پشاور میں تقریر کر رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، اور کہنے لگا لوگوں شاہ احمد نورانی سے اختلاف ہے، وہ بریلوی مسلک کا، ہم دیوبندی جو بھی ہے، لیکن ایک بات میں کہوں گا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کیا کہنے لگے؟ بھائی بات یہ کہ مولانا نورانی کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ اس کی گفتار، اس کی تلاوت، اس کا انداز سب کچھ اپنی طرف ہے، لیکن اس کی جو نورانی یہ داڑھی کے جو بال تھے نا، دیوبندیوں کا بجلی گھر وہ کہہ رہا، حوالہ میرے پاس موجود ہے، کچی بات نہیں، کہ لگا مولانا نورانی کی داڑھی اتنی نور والی تھی کہ کئی کافروں نے ان کی داڑھی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تعریف وہ جو غیر سے آئے، کئی لوگوں نے داڑھی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس ہستی کے بارے میں کیا بتاؤں کہ جس کے بارے میں علماء اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا سناؤں کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے ولی کہتے ہیں یہ ہم سے زور ہے، ہم سے اس کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے حضور کا شاہکار، وہ ابو بکر صدیق کا خون، کہ جب حضور کے وصال کے بعد ختم نبوت پر حملہ ہوا، مسیلمہ کذاب نے حملہ کیا، میں نبی ہوں، ابو بکر صدیق کھڑا ہوا۔ 1974 میں قادیانی کا میں نبی ہوں، تو ابو بکر صدیق کا بیٹا شاہ احمد نورانی صدیقی کھڑا ہوا، وہاں ابو بکر صدیق نے حملہ کیا، یہاں ان کی اولاد نے حملہ کر کے کافر قرار دیا، اور قیامت تک بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اللہ ہمیں قائد اہل سنت کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے محسنوں کا احسان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا، نماز کے بعد تفصیل میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔